ہمارے ہاں عام بول چال اور لکھنے میں صاحب بھی اکثر اللہ کریم کے ذاتی یا صفاتی ناموں کو چھوڑ کر ان کی جگہ خدا کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کا استعمال علامہ اقبال روم اور دیگر علماء مفکرین اور اولیاء اللہ کے ہاں بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں، اس کا استعمال کیا جائز ہے؟ نیز یہ فارسی زبان سے کب ہمارے اسلامی ادب میں داخل ہوا؟ کیا اس کا استعمال اسلام کے آغاز کے بعد صرف اور صرف اللہ کے مترادف نام کے طور پر وجود میں آیا ہے یا اس سے پہلے بھی مستعمل تھا؟ اگر تھا تو کس کے لیے؟ براہ کرم زیادہ وضاحت سے ارشاد فرمائیے گا۔ بہت زیادہ وضاحت کا تو موقع نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر زبان میں علیحدہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کا نام اور اس کے صفاتی نام جو عربی میں ہے وہ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہی کی کتاب تورات تھی اور تورات میں اللہ کے لیے لفظ ایل آتا ہے، اللہ نہیں آتا۔ تو یہ ہر زبان کا ہے معاملہ۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو قرآن اور حدیث میں جو اسماء حسنی آئے ہیں انہی کے حوالے سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگوں نے آج کل اسے ایک مہم بنا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام ساری کی ساری بحث اسی میں آ کر رک گئی ہے کہ یہ تو بہت بڑا کفر ہے، خدا تو چونکہ یہ فارسی میں کہا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ بھی کیسے بنا ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ جیسے خدا فارسی میں نا خدا، نا خدا سے مراد کیا ہے؟ وہ ناؤ خدا ہے۔ نا خدا کسی ملاح کو کہتے ہیں، کشتی کا مالک۔ دہ خدا، دہ خدایا یہ زمیں تیری نہیں میری نہیں، زمیندار مالک، مالکان دہ، وہ دہ خدا۔ تو ایک خدا ہے پوری کائنات کا۔ اسی طرح عربی زبان میں الہ معبود کو کہتے تھے، الہ۔ اس کا جب اللہ بن گیا تو وہ سب سے بڑا اللہ ہو گیا، سب سے بڑا۔ جیسے انگریزی میں بڑے جی سے گاڈ، وہ ایک اللہ ہے، ایک خدا، اور چھوٹے جی سے گاڈ اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں۔ تو یہ زبانوں کا فرق ہے، اس میں اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو آج کل کچھ لوگوں کو اس کا بڑا وہ ہو گیا، کچھ لوگوں کے لیے ایک فیشن ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے بس یہ مسئلہ تو ہم نے ہی دریافت کیا ہے، ورنہ نہ اولیاء اللہ کی سمجھ میں آیا، نہ مولانا روم کی سمجھ میں آیا، نہ علامہ اقبال کی سمجھ میں آیا۔ تو معلوم ہوتا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ تک یہ بات جن لوگوں کے حوالے سے پہنچی ہوگی وہ مجھے معلوم ہے نا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے۔ باقی وہ میرے ساتھ پوری طرح اتفاق ہے اور بہت دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس مسئلے کے اوپر چونکہ میں نے ان کی بات 100% نہیں مانی تو وہ ناراض ہو گئے۔ تو یہ در حقیقت شدت پسندی ہے۔ صحیح بات یہ، اللہ اور جو اسماء آئے ہیں اللہ کے اسماء حسنی احادیث میں، قرآن میں، ہم زیادہ سے زیادہ انہی کو استعمال کریں، لیکن ان سے الرجک ہو جانا۔ اب اگر آپ کو بات کرنی ہے کسی غیر زبان والے سے تو اس کو آپ کیا بتائیں گے؟ اس کو اس کی زبان میں پہلے سمجھائیں گے، تو اس کی زبان میں اگر اللہ کے تصور سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہے، برہما کا کوئی تصور ہے، تو اس کے حوالے سے پہلے بات شروع کیجئے۔ پھر برہما کی کیا صفات تمہارے نزدیک ہیں، پرماتما تم کسے سمجھتے ہو، اس حوالے سے رفتہ رفتہ آپ اس کو لے آئیے اللہ کے نزدیک۔ لیکن یہ کہ اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ بعض حضرات کی طرف سے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھی ان میں شامل ہیں یا نہیں، لیکن بعض حضرات کی طرف سے اس میں بہت شدت ہے۔